دوستوں آج جس کتاب کی بات کریں گے وہ بہت ہی ایک شاندار اور شاہکار کتاب انگریزی میں شائع ہوئی اور اس کے بعد پھر اس کا حال ہی میں اردو ترجمہ ہوا ہے ولیم ٹرمپل کی کتاب دا انارکی دا ایسٹ انڈیا کمپنی کارپوریٹ وائلنس اینڈ دا پلیج آف این امپائر۔ اس کا ترجمہ انارکی کے نام سے ہوا ہے اور یہ ترجمہ امیر خان حکمت صاحب نے کیا ہے اور یہ سٹی بک پوائنٹ نے کراچی سے شائع کی ہے۔ کتاب بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے اور اپنے موضوع پر بہت ہی شاندار اور حوالہ جاتی کتاب ہے۔ ولیم ٹرمپل کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، دا وائٹ مغل بھی ان کی کتاب ہے۔ کتاب اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوری تاریخ بیان کرتی ہے۔ 1614 میں جہانگیر کے دربار میں سر تھامس رو جب پہلی مرتبہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے یا کمپنی کے لیے اجازت نامہ حاصل کیا کہ وہ خود تجارت کر سکیں، اس وقت سے لے کر کے اور اس کے بعد جب 1856 کے بعد 1857 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو ٹیک اوور کیا برطانوی حکومت نے، اور پھر برطانوی جو راج تھا، بادشاہ جو تھی، وہ 1947 تک حکومت کرتی رہی۔ لیکن اس کتاب کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات درج ہیں اور بہت ہی قیمتی معلومات درج ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کی بات کریں تو 1599 سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے کہ جہاں پر لندن کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی ایک طرح سے قیام عمل میں آیا اور اس کے بعد پھر اس کے کیا اغراض و مقاصد تھے وہ یہ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بر صغیر میں کس طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پنجے جمائے اور آہستہ 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 پیش قدمی شروع کی۔ اور اس کے بعد کلائیو جب آیا، رابرٹ کلائیو جو ہے بنگال کا گورنر بن کر، تو رابرٹ کلائیو جو ہے اس نے کس طرح جھاڑو پھیری بنگال کے اندر، کتنا بدترین ظلم کیا اور کس طریقے سے آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے استحصالی نظام کو مضبوط کیا بر صغیر کے اندر، اور وہاں کے جو مقامی دستکار تھے، مقامی جو صنعتکار تھے، مقامی جو صنعتیں تھیں، ان کو ایک سازش کے تحت ان کو ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ تباہ کیا گیا، اور تاکہ بر صغیر کو محتاج بنایا جا سکے باہر یعنی اپنے ملک کے مال کا، اور جتنے بھی سونا چاندی ہیرے جواہرات جہاں جہاں وہ قبضہ کرتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ، نوابوں کی سرپرستی کرتے تھے، اور جو نواب ان کے خلاف ہوتے تھے ان کے خلاف اٹھ کے بھی کھڑے ہوتے تھے، ان کو مارتے بھی تھے، ان کو پکڑتے بھی تھے، ان کے خلاف جنگیں بھی کرتے تھے، اپنی فوجی بھی رکھتے تھے، قلعہ بھی بناتے تھے، اور باقاعدہ مقامی سپاہی بھی بھرتی کرتے تھے۔ وہ تمام کی تمام چیزیں رابرٹ کلائیو کے دور میں ایک طرح سے شروع ہوئی۔ پھر رابرٹ کلائیو کا جو دور تھا برطانیہ کا، برطانیہ اور فرانس ان دونوں کی ایک طرح سے بہت زیادہ انفلوئنس تھا، بہت زیادہ اثر تھا بر صغیر کے اندر۔ بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں فرانس جو ہے وہ حکمران تھا، بہت سارے قبضے میں تھے، اور بہت سارے علاقے جو تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں تھے جو کہ برطانوی حکومت کے زیر انتظام آتی تھی۔ اس کے بعد اس کتاب کے اندر میر جعفر کا بڑا ذکر ہے۔ میر جعفر کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ میر جعفر جو تھا یہ وہ تھا کہ جس نے پہلے جنگ میں حصہ لیتے ہوئے اپنے نواب کے ساتھ جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کافی نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس کے بعد چونکہ نواب جو تھا اس نے اس کو معزول کر دیا تھا، اور معزول کرنے کے بعد اس کو بھی، اور جو اس کے جو پیچھے جو جگت سیٹھ نام کے صاحب تھے جو کہ پورے سرمایہ داری تھے اور وہ پیسے دیتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف لڑنے کے لیے، تو جگت سیٹھ کو ان کے خلاف کر لیا تھا اپنے نواب نے۔ پھر اس کے خلاف جو ہے وہ میر جعفر نے غداری کی، اور کس طریقے سے اس نے غداری کی، اور اس کا جو بیٹا تھا میرن، پھر اس کے بعد وہ حکمران ہوا، لیکن اس کے بعد پھر میر جعفر کا انجام کیا ہوا اور میرن کا انجام کیا ہوا وہ بھی بڑے ذکر اس کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر کلائیو کی جو 3 مرتبہ یہ بنگال کا گورنر رہا، اور اس نے وہاں پر بہت زیادہ لوٹ مار کی۔ یعنی آپ دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو لوگ تھے جو یہاں بر صغیر میں آتے تھے وہ لوٹ مار کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں دارالعوام کی اور دارالخواص کی یعنی سینٹ کی اور برطانوی جو پارلیمنٹ ہے اس کی سیٹیں خریدا کرتے تھے، باقاعدہ وہاں جاگیریں خریدتے تھے، جاگیریں خریدتے رشوتیں دیا کرتے تھے، اور پارلیمنٹ کے اندر وہ ایک طرح سے اپنے لوگ بٹھا دیتے تھے خرید کر، تاکہ اگر مثال کے طور پہ برطانوی حکومت کیونکہ اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہے برطانوی کمپنی کے اوپر، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر، کبھی یہ بالکل دیوالیہ ہو گئی، کبھی اس کے حصص کی قیمت جو ہے برطانوی پاؤنڈ کے اندر جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی، تو تاکہ اگر برطانوی حکومت اس کے خلاف کوئی کام کرے یا جو بر صغیر میں یہ ظلم کر رہی تھی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا بر صغیر برطانیہ کے اندر اخبارات یا مختلف لوگ تھے، تو ان کو چپ کرایا جا سکے اور کوئی ایسا قانون نہیں بنوایا جا سکے برطانوی پارلیمنٹ کے تھرو جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے بر صغیر کے اندر مالی استحصال اور ظلم کو جو ہے وہ کنٹرول کرے یا اس کو روکنے کی کوشش کرے۔
اور اسی کے نتیجے میں پھر 1770 کا عظیم قحط جو ہے وہ نمودار ہوا بنگال کے اندر، اور بدترین قحط تھا، اس کی بہت تفصیل دل ہلا دینے والی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی ولیم ڈرپل نے لکھا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ تو ان کو بالکل بھی رحم نہیں تھا، انہوں نے اس وقت بھی جو استحصال اور لوٹ مار جو ہے وہ اپنی جاری رکھی۔ سراج الدولہ، اس کے بعد سلطان حیدر علی، اس کے بعد سلطان ٹیپو، مرہٹے، پھر شاہ عالم جو دلی کے سلطان تھے، اس کی بڑی آویزش اور کشمکش جو ہے وہ بڑی خوبصورت طریقے سے اس کتاب کے اندر ولیم ڈرپل نے بیان کی ہے، اور واقعی ایک تحقیق کا حق ادا کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کتاب، تحقیقی کتاب کس طرح لکھی جاتی ہے، اور نادر حوالے استعمال کیے ہیں، اور نادر حوالوں کے استعمال کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ واقعی ایک انارکی، ایک لا قانونیت، استحصال اور ایک لوٹ مار کا دور تھا جو پوری ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ دور تھا۔ اور بالآخر یہ پھر اس کے بعد برطانیہ نے ٹیک اوور کیا، اور برطانیہ کو کسی بھی طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس لوٹ مار سے بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ان کے جو پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے لوگ تھے، ان کی جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے جہاں جہاں بہت زیادہ کوشش کی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو استحصال تھا، اور وہ جو یہاں سے سامان بھیج رہے تھے، یہاں سے جو مال و دولت بھیج رہے تھے، اس مال و دولت کو برطانیہ کی ترقی میں حصے ڈالے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے ولیم ڈرپل نے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی یہاں پر، تو ہندوستان جو ہے وہ عالمی معیشت کے اندر 25% جو ہے وہ حصہ رکھتا تھا، یعنی 25% جو حصہ تھا عالمی معیشت میں وہ ہندوستان کا تھا، لیکن جب یہاں سے یہ رخصت ہوئے تو یہ حصہ 2 سے 3% رہ گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کتنی استحصالی کمپنی تھی، اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے برطانوی حکومت کی آشیرواد کے ساتھ، ان کی حمایت کے ساتھ کس طریقے سے لوٹ مار کی۔ بہت ہی شاندار کتاب انارکی ولیم ڈرپل کی، امیر خان حکمت کا ترجمہ، اچھا ترجمہ ہے، بہت اچھا ترجمہ ہے، ترجمانی کی ہے، ضرور پڑھیں۔